حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور انہیں 10 سال تک حضور کی خدمت کا موقع نصیب ہوا۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت 7-8 سال عمر تھی، تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے پورے 10 سال تک حضور کی خدمت کی اور 10 سال میں ایک بار بھی حضور نے مجھے اف نہیں کہا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے کوئی مجھے کہنا چاہتا تو حضور فرماتے کہ چھوڑو، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ تو مجھے بھی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی نوکری اور سعادت مندی اور حضور کی غلامی کا اعزاز اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا اعزاز فخر دیتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ان باتوں میں سے جو حضرت انس کو حضور نے ارشاد فرمائی، ایک بات یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پا لے گا، ایمان کا سرور اسے نصیب ہو جائے گا۔ حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے، جس طرح عبادت کا ایک لطف ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک مزہ ہے، نماز کا ایک لطف ہے، قیام کا مزہ ہے، سجدے کا مزہ ہے، سحری کا لطف ہے، افطاری کا لطف ہے، صلاۃ التراویح کا ایک مزہ ہے، اعمال کا ایک لطف، اعمال کی ایک حلاوت ہے۔ پھر ان اعمال کی مختلف اوقات میں حلاوت الگ ہے۔ اگر نماز فجر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اور ہے، اگر تہجد کے وقت پڑھو تو اس کا مزہ اپنا ہے، دوپہر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور وہی نماز ماہ صیام رمضان کو نصیب ہو جائے تو پھر لطف اور ہے۔ اس طرح مقامات کے فرق سے ان کی حلاوت میں فرق ہوتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو لطف اور ہے، مسجد میں آ کر کے پڑھو تو مزہ اور ہے، اور اگر پیشانی کو سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو پھر مزہ اور ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی دھرتی مل جائے تو پھر لطف اور ہے۔ اس لیے افطاری گھر میں کرو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مزہ اور ہے، آپ دوستوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، حلاوت ہر افطار کی ایک الگ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر افطار کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے۔ تو ہر عمل کا ایک ذائقہ ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے جو مومن محسوس کرتا ہے، لیکن وہ پائے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اتنے محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول کہ کوئی اور شے اتنی محبوب نہ ہو۔ جب یہ کیفیت دل کی پائے گا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ یہ اگر کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے، جس سے بھی محبت کرے، اس کی وجہ سے ہی کرے۔
ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اگر یہ زندگی کا اسلوب بن جائے۔ تیسری چیز، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَهُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا اور بندہ آ گیا ایمان میں، اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جانا آسان ہو، کفر کی طرف جانا مشکل ہو۔ اگر یہ کیفیت باطن کی ہے تو پھر ایمان کی حلاوت پائے گا۔ جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دے اور وہ کہے کہ مجھے ایمان کا مزہ نہیں آیا، اس کو خاک لطف ملنا ہے ایمان کا؟ یہاں تو ہر شے وار دینی ہے۔ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس دنیا پر جو سب سے بڑی ہمیں دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جس شخص کو یہ تین سعادت مندیاں نصیب ہو گئیں وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ پالے گا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں، میں قسمیہ طور پہ ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، ما نقص مال عبد من صدقہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا، 100 روپے آتا 10 روپے صدقے کر دیا، باقی 90 رہ گئے۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا، 10 کم ہو گئے اور باقی 90 رہ گئے۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ دوسری بات، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِزًّا۔ جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس نے صبر کر لیا، لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا، اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا، اور سال ہا سال مقدمہ بازی رہی، جنگ و جدل رہا، دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے، آبرو کے لیے ایسا کیا نہیں، اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا، مانگنا شروع کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا، یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم۔ آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کا اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا، وہ جو ہے مانگ مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا،
اور حضور نے اللہ کی قسم فرما کے یہ 3 باتیں بیان فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں رد ہی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ پہلی جو ہے دعوت المظلوم، جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس لیے کہا مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا جو واپس پہنچنے سے قبل کرے۔ ودعوت الوالد لولدہ، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، اللہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی شخص کو بھی چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے کہ چلو اسے معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں۔ کئی صورتوں کے اندر عورتوں کے اوپر مخصوص ایام میں نماز روزے کی چھٹی ہے، مرد بوڑھا ہو جائے اور نہ جا سکے، بڑائی، بیماری یا مرض یا سفر ہو تو جمعے کی چھٹی ہے، اس طرح شیخ فانی کے لیے روزے کی چھٹی ہے، رخصت ہے۔ لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں رخصت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے۔ پہلی بر الوالدین مسلمن کان او کافرا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں چھٹی اور رخصت نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میرا والد میری والدہ وہ کافرہ ہیں یا کافر ہیں، جس طرح کہ حضور سے صحابہ نے پوچھا، آج کل تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ادھر یہ مسائل بہت سارے تھے بالخصوص اس زمانے میں، تو کہا کہ ان کے ساتھ ہر صورت کے اندر بر یعنی نیکی کرنی ہے۔ دوسرا والوفاء بالعہد لمسلم کان او کافرا، دوسرا عہد کا پورا کرنا، وہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو، وہ عہد نہیں توڑ سکتے ہیں، جو بھی صورت حال ہو، وہ کافر بھی ہو، عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ تیسری بات وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، امانت کا ادا کرنا، اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ، اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ لوگ حضور کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ان کے محاصرے سے نکل گئے، لیکن حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا صبح اٹھ کے ان کی امانتیں دے کے آنا، وہ خون کے پیاسے ہیں لیکن حضور کو خیال ہے کہ ان کی امانتیں ضائع نہ ہوں۔ اچھا کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ تمہیں پھر نیند آ گئی تھی؟ حضور کے گمان میں وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، انہیں تو نہیں پتا کہ پردے میں کون لیٹا ہوا ہے، تو وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو تم سو گئے تھے، حضور نے تمہیں کہا کہ امانتیں دے کے آنا، تو رات پھر بڑی مشکل گزری ہوگی۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ڈٹ کے سویا تھا۔ کہا نیند کیسے آئی تھی؟ کہا حضور نے کہا تھا اے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس کروں گا اور خیریت سے مدینے بھی پہنچوں گا، مجھے حضور کے فرمان پہ اتنا یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی رخصت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والی، جو شخص ان 3 چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا۔ پہلی چیز خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو،
سر و اعلان میں، مخفی اور ظاہر، ہر صورت میں اللہ کا ڈر۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا، کسی موقع پہ بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچایت کے اندر 5 بنا دیے گئے ہیں، تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، تو یہ غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا۔ اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ خوشی ہو غم ہو، کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو، ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا۔ ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لایا یہ قبیلہ، تو اگر اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں یہ اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں۔ تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے، رخصت دے دی جائے۔ اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگوں کو منادی کر دو اور ممبر بچھا دو۔ ممبر بچھ گیا، منادی کر دی گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس سے نرمی کر لی جاتی اس پر، اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہا، کہا یہ تو فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف اور ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا۔ والقسط فی الفقر والغنا، اور تیسری بات کہ فقر ہو یا غنا ہو، دونوں صورتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں، حضور فرمایا کہ یہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لیے بہتری کی ضمانت ہے، اللہ سے ڈرے گا تو آخر ٹھیک ہو جائے گی۔ والعدل فی الرضا والغضب، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور اس کے اندر انسان کی اپنی نجی اور خان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جمال پیدا ہوگا، مشکل میں نہیں پڑے گا، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو جو ہے وہ برقرار رکھے۔ تو ان 3 فرامین کے اندر جو ہے وہ ہماری آخرت، ہماری معاشرت اور ہماری نجی زندگی، ان تینوں کے لیے روشنی موجود ہے، اور آخرت کی بہتری تو ساتھ ساتھ ہے ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق وان صام وصلی وحج واعتمر۔ حضور نے فرمایا جس میں 3 چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور عمرے کو جائے، جو مرضی کرے، لیکن وہ منافق ہے۔ یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں ہے، عملی نفاق مراد ہے۔ وقال انی مسلم، اور ساتھ یہ کہے بھی کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو حضور کا غلام ہوں، یہ کہتا بھی رہے اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی نہ چھوڑے، ہر سال عمرہ بھی کرے، لیکن فرمایا کہ 3 اگر اس کے اندر چیزیں ہیں تو وہ منافق ہے۔ پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری بات جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وعدہ خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے اور بولے تو جھوٹ بولے۔ جس شخص میں یہ 3 بری خصلتیں پائی جائیں، وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور بار بار اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے۔
حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث لا تؤخروہن، تین چیزوں کو کبھی بھی مؤخر نہ کرنا، تین چیزوں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، جب نماز آ جائے تو فوراً ادا کر لو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ یہ میت کی تکریم ہے، میت کا اعزاز ہے کہ فوراً جنازہ پڑھا جائے۔ وہ وضو کر رہا ہے آدمی، وہ دور سے آ رہا ہے، کپڑا ہلایا جا رہا ہے کہ جلدی آ جا، اور میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ اس کی تکریم کے برعکس بات ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جو وضو جنازے کے لیے کیا جائے وہ جنازے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ مسئلہ ٹھیک نہیں، اصل یوں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں سوائے ولی میت اور امام جس نے جنازہ پڑھانا ہے وہ بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، دور بھی ہے تو وہ جا کے وضو کر کے آئے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جنازے کا انتظار نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، تو وہ اگر باوضو نہیں ہیں اور پانی دور ہے، اگر وہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا تو وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ تیمم ایک خاص وقت اور ضرورت کے لیے کیا گیا تھا، جو ہی جنازہ پڑا تو وہ تیمم ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس تیمم سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔